اب تو 100 روپے کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہی ہے. پہلے تو 100 روپے میں کیا کچھ نہیں آ جاتا تھا. اب تو آپ کسی کو 100 روپے دیں تو پتہ چلا کہ ابھی کچھ اور پیسے دینے پڑیں گے تاکہ جو آپ نے چیزیں منگوائی ہیں یا جن کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائیں، کیونکہ 100 روپے میں وہ پوری نہیں ہوتی. ہر چیز میں سے برکت اٹھا لی ہے. علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو علماء سو جن کو کہا جاتا ہے، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء حق ہیں، ان کی باتوں میں سے اثر اٹھتا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. بولتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، جو ٹائم ان کو ٹیلی ویژن پر یا مسجد میں یا کسی مدرسے میں خطبے کے لیے دیا جاتا ہے وہ ٹائم بخوبی پورا کرتے ہیں، لیکن اثر اٹھ گیا ہے، گفتگو میں اثر نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ جسے اثر دیتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی آئے اثر چھوڑ جاتا ہے، اس کی بات دل میں اثر کر جاتی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ دیر تک خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے ایک جملے کے اندر ہی بہت کچھ کافی ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور سرکار جوامع الکلم ہے، مختصر بات میں پوری کائنات ارشاد فرما دیتے ہیں. یہی ان کے غلاموں کا حال ہے، یہی ان کے چاہنے والوں کا حال ہے، یہی ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. اہل بیت اطہار کا انداز ہے، تابعین کا انداز ہے، تبع تابعین کا ہے، بزرگان دین کا ہے. اولیاء کرام بڑی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے، مسکرا کے بس ایک بات کہہ دیا کرتے تھے اور اسی میں سب کچھ چھپا ہوتا تھا. آج تو ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے کئی کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور وہاں تو ساعتیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہتی تھی، لمحات منتظر رہتے تھے کہ حضور کچھ فرمائیں، تاکہ وہ لمحے اور وہ ساعتیں اپنے آپ کو خوش نصیب جانے کہ جب رسول فرما رہے تھے تو ہم وہ ساعتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اقدس کی چاشنی اور شیرنی کو محسوس کر رہی تھی. لیکن اب ہمارے اندر سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ فیک ہو گیا ہے. اب ہم دین کے لیے نہیں کرتے، ہم ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں. اب ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، ہم اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بس ہم پہچانے جائیں، ہماری واہ واہ ہو جائے. واہ عامر لیاقت صاحب، واہ کیا آپ نے پروگرام کیا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے، کیا نعت پڑھتے ہیں آپ، سبحان اللہ. بہت کم ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ واہ عامر لیاقت صاحب آپ نے کیا حدیث بیان کی ہے، سبحان اللہ، کیا رسول کا کلام آپ نے بیان فرمایا ہے، واہ واہ، کیا ہے میری بات میرے آقا کی، اللہ اللہ. آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ تو سب سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. یہ باتیں آپ کی باتیں نہیں ہیں، تو سرکار کی باتیں ہیں. آپ کیا کریں گے، آپ کی کیا اوقات، آپ کی کیا حیثیت جناب. لیکن اگر کوئی ایسی بات کہے گا تو ہماری تیوریوں پر بل پڑ جائیں گے کہ اس نے ہماری تعریف کیوں نہیں کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کی تعریف کی جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے. سمعنا وأطعنا کی منزل پر ہم کو ہونا چاہیے، سنا اور اطاعت کی، سماعت کیا اور عمل کیا. لیکن کیا کریں جب دلوں میں مرض ہو جائے. افی قلوبہم مرض، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا ان کو کوئی خوف ہے. ام ارتابوا ام یخافون، ام ارتابوا انہیں کوئی شک ہے، ام یخافون یا یہ خوف میں مبتلا ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمون، یہی ظلم کرنے والوں میں سے ہے، یہی ظالم ہے. تو پھر ہم ہیں نا ظالم ناظرین، ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے. ہمارا رب نہ ظالم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ظلم کرتا ہے، وہ صرف انصاف کرتا ہے. اور شکر کیجئے کہ اس نے اپنے فضل کو انصاف کے ساتھ متصل کر رکھا ہے، کیونکہ اگر اس نے صرف انصاف کیا تو نہ میں نہ آپ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے جہنم کا در نہ دیکھنا پڑے. اس نے اپنے انصاف کو اپنے فضل کے ساتھ متصل کر دیا، جوڑ دیا. اب جو کچھ ہونا ہے اس کے فضل سے ہونا ہے. اور فرما دیا اس نے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اتنا پیارا کریم، اتنا عظیم میرا پروردگار، کیوں بھولے بیٹھے ہو اسے؟ کہاں نکل گئے بھائی تم لوگ؟ کہاں چلے گئے پروردگار کو چھوڑ کے؟ کیوں دنیا کے انسانوں کو اپنا حاجت روا بنا لیا؟ کیوں لوگوں سے مانگتے ہو، طلب کرتے ہو؟ اس کی کریمی دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے؟ کیوں اس کی رحمت تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیوں اس کا پیار تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تمہاری آنکھوں پہ کون سے پردے پڑ رہے ہیں؟ کدھر گم ہو گئے ہو؟ کن راہوں میں بھٹک گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ منزل سے دور کیوں نکل گئے؟ قریب والا تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے. تم اپنے رب کو پکارو یہ تو تم جانو، لیکن میرا ایمان ہے کہ تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے. کم از کم ہر دن میں 5 مرتبہ تو پکارتا ہے. آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نا میری طرف. لیکن تم ہو کہ سنتے ہی نہیں. ہاں، بلاوا اگر چیف منسٹر ہاؤس سے آ جائے، گورنر ہاؤس سے آ جائے، وزیر اعظم کی طرف سے آ جائے، صدر مملکت سے آ جائے، تو پھر تو تم تیار بھی ہوگے، پرفیوم بھی لگاؤ گے، خوشبو بھی لگاؤ گے، اچھے کپڑے بھی پہنو گے اور دوڑے دوڑے جاؤ گے. لیکن وہ تمہیں روز پکارتا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میں تمہیں فلاح دوں گا. آؤ اس ٹھنڈک کی طرف جو میرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. ناظرین کرام، جی بہت چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں کروں، لیکن وقت بھی محدود ہے، پروگرام کا بھی اور میرا بھی. پتہ نہیں، نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہو جب سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے اور پھر سوائے ایک کچی قبر کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک قبر اور اس پر لگا ہوا کتبہ جس پر سوائے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اور کوئی پہچان نہیں ہوتی. یہاں بڑی پہچانیں ہیں، یہاں بڑے فیشن ہیں، یہاں بڑے انداز ہیں، یہاں کئی لوگ ہیں. السلام علیکم سر آپ آ گئے، تھینک یو سر آپ کو دیکھا تو آج سکون مل گیا. اس کے بعد اس کچی قبر پہ کوئی نہیں جائے گا، اولاد بھی نہیں جاتی، رشتے داروں کو تو چھوڑ دیجیے. یہ سچائیاں ہیں، حقیقتیں ہیں. بس جتنا بھی ہمارا وقت رہ گیا ہے توبہ میں گزار دیں، استغفار میں گزار دیں. شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کی کوئی ادا پسند آ جائے.